علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ قاری صاحب کہاں ہے؟ یہ لاک کر دیجئے، اندر تو جگہ ہی نہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ حضرت محترم سورہ یاسین کے حوالے سے آج ہماری تیسری نشست ہے۔ سورہ یاسین کے 2 رکوع پہ بات ہو چکی ہے الحمدللہ، جن میں مشرکین مکہ کا طرز عمل بھی سامنے آیا اور پھر اللہ کی طرف سے نصیحت بھی سامنے آئی۔ اللہ کی طرف سے نصیحت بھی سامنے آئی اور ایک بستی کی مثال بھی سامنے رکھی گئی کہ بستی والوں کے انجام سے ڈرو، تمہارا رویہ وہی ہے جو بستی والوں کا رویہ تھا تو انجام بھی وہی ہوگا آخر کار جو بستی والوں کا تھا۔ بستی والوں میں انبیاء کے بعد قابل ذکر جو بندہ تھا جس نے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قوم کو بھی نبیوں کی طرح دعوت دی، اسے قوم نے شہید کر دیا۔ حضرات محترم، شہادت کس بنیاد پہ ہوئی؟ الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ کی عظمت پہ اسے شہادت نہیں ملی، براہ مثبت پہلو پر جب اس نے اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے مد مقابل جتنے بھی ہیں سب کی عظمتوں کا انکار کیا، تب اسے شہادت ملی، تب قوم نے اسے شہید کیا۔ توحید کے مثبت پہلو پہ قربانی دینی نہیں پڑتی، کیونکہ دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کی قائل ہے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ عیسائی تثلیث کے باوجود توحید کی بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو توحید کی بات کرتے ہیں، یہ تثلیث کا عقیدہ توحید سے میل نہیں کھاتا، وہ سوچتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے جو عظمتیں اللہ سے وابستہ ہیں، غیر اللہ سے ان عظمتوں کی وابستگی کا انکار کر دیا جائے، تب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب پتھر پڑتے ہیں۔ نماز پڑھو، اس پر طائف میں پتھر نہیں پڑے تھے، اللہ کی عظمت بیان کرنے پر طائف میں پتھر نہیں پڑے تھے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو عظمتیں وابستہ ہیں، اللہ کے علاوہ نبی، ولی، پیر، فقیر میں بھی وہ عظمتیں موجود نہیں ہیں جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں، ان کی نفی کر دینے سے پھر قوم بلا اٹھتی ہے، سمجھتی ہے قوم کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے، اس پر قوم حملہ آور ہوتی ہے۔ یہاں بھی اس شخص پر قوم جو حملہ آور ہوئی اس بات پہ نہیں ہوئی تھی کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قوم نے کب اسے ہلاک کیا، شہید کیا؟ یہ ہلاکت کا لفظ گالی نہیں، یاد رکھیں، ہلاکت کا لفظ تو قرآن میں انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہلاکہ
ہم نے ہلاکت کو گالی بنا دیا. ہمارے یہاں شہید کو بھی گالی دینی ہو نا کسی کو، اس کو شہید نہیں لکھتے، ہلاک لکھتے ہیں. کسی عیسائی کو بھی اوپر پہنچانا انہوں کہتے ہیں شہید ہو گیا. اب دیکھتے ہیں مزدوروں کا دن ہوتا ہے لیبر ڈے، 1 مئی ہے نا. شہداء ہے کون سا، کہاں کے، شکاگو، شہداء شکاگو. کیا شہادت سے مذاق ہے، خدا کی قسم. دیکھیں نا، شہداء شکاگو، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی عجیب بات. لا الہ الا اللہ. تو خیر بات پٹری سے میں اتر جاؤں گا، موضوع سے میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کرنے پر اسے شہید نہیں کیا گیا. جب اللہ کے ساتھ جو عظمت وابستہ ہے اس کا انکار کرنے پر کہ اللہ کے علاوہ وہ عظمت کسی میں نہیں پائی جاتی. وہ سورہ یاسین آپ میں سے بہت سو کو یاد ہے. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کے میں ایسے معبود بنا ڈالوں. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ وہ معبود ایسے بے اختیار ہیں، اللہ اگر رحمان ہوتے ہوئے بھی مجھے تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش ذرہ بر میرے کام نہ آ سکے. ولا ينقذون، نہ وہ ہستیاں اپنے زور پہ اپنے بلبوتے پر مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں. اس پہ قوم نے شہید کیا ہے. آج بھی یہی ہے. اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جو عظمت اللہ سے وابستہ اور ہیں، مخصوص ہیں، آپ ان عظمتوں کا انکار کر دیں کہ اللہ کے علاوہ وہ عظمتیں کسی کے پاس نہیں ہے، قوم ببھر جاتی ہے. یہ تو ہمارے بڑوں کی گستاخی ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کی بدقسمتی یہ رہی. اسلام تو آیا 2 دروں سے، سندھ کی طرف سے بھی، خیبر کی طرف سے بھی، لیکن یہاں کی زبان عربی نہیں بن سکی. جو صحابہ کی پولیٹیکل پالیسی کی خلاف ورزی تھی، صحابہ کی سیاسی فلسفی بھی یہی تھی اور دینی فلسفی بھی یہی تھی. جہاں جہاں صحابہ کے قدم جمتے چلے جاتے تھے وہاں وہ عربی کو نافذ کر دیتے تھے. کیوں؟ براہ راست تعلق قرآن و سنت کا عربی کے ساتھ ہے. ٹرانسلیشن کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ٹرانسلیشن تو بے جان چیز ہوتی ہے. اب قوم اس زبان کو سمجھتی نہیں ہے جس زبان میں اس کا دین اترا ہے، تو فرقہ واریت تو ہوگی. تو فرقہ واریت کا الزام تو پھر حکومت کو دے نا. عربی تو عربی، وہ آج تک اردو نافذ نہیں کر سکی. آج ایک شخص نے ہمت کی ہے اردو کہہ کر، تو اب بینر بھی لگنے لگ گئے ہیں، اردو ہماری پہچان ہے. اس سے پہلے بینر بھی نہیں لگتے تھے. دیکھیں نا، ہم مرعوب قوم ہیں. ہم عربی کیا، ہم تو اردو نافذ نہیں کر سکتے. تو خیر، یہاں تک ہماری بات مکمل ہو رہی تھی کہ اس بندے کو شہید کر دیا گیا. صرف ایک بندے کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے پوری بستی اڑا دی. کیوں؟ پوری بستی ظالم تھی. اللہ نے اسے چیخ سے، دھماکے سے اڑا دیا. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں پر، جب بھی کوئی رسول آئے انہوں نے اس کا استہزاء ہی کیا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اس سے پہلے ہم کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو مڑ کے واپس کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئیں گے. جو گرا پھر اٹھا نہیں، جو تہذیب و تمدن اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، وہ تمدن، وہ تہذیب شکار ہو گئی، پھر وہ دوبارہ اٹھ نہ سکی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. سارے لوگ ایک دن آئے گا اللہ کے حضور جمع کیے جائیں گے. لا الہ الا اللہ. اس پہ کیا چیز جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، توجہ دیئے، یا کچھ میں وقت لوں گا آپ کا اس پہ. نصرت الہی. آج نصرت الہی کے حقیقی تصور سے قوم ناآشنا ہے. قرآن کریم میں بہت سے موضوعات ایسے ہیں، دنیاوی حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت سے دانشور اپنی دانشوریاں بکھیرتے چلے جاتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کے نام پر نصرت الہی کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟
آج تو ٹینکوں کا میزائلوں کا دور ہے، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور جنہوں نے قرآن کریم، قرآن و سنت کے اصول نہیں پڑھے ہوتے ہیں وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، اور جانشینی بکھیرنے والے اپنے ساتھ ہی 10-20 سال یہ دہائیوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ طاقتوں کا انجام نہیں دکھاتے، طاقتوں کی طاقت دکھاتے ہیں۔ امریکہ کے پاس یہ ہے، روس کے پاس یہ ہے، اس کے ہولناک ہتھیاروں سے ڈراتے ہیں۔ ان ہولناک ہتھیاروں کا انجام کیا ہوا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس پر وہ ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ پھر ان کے راشن کہاں سے ملے گا ان کو۔ نصرت الہی کے موضوع کو سامنے رکھیں، اقوام و ملل کی جو تاریخ قرآن کریم نے بیان کی، آپ اس کو پڑھ لیں، اس موضوع کو سامنے رکھ کر آپ کو نصرت الہی کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا 313 2 سے 3 گنا دشمن پر غالب آ گئے، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا ہی ہوا ہے، اور تا قیامت ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ حق باطل پر غلبہ پالے گا باوجود کم ہونے کے۔ ایمان کی قوت ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، ایمان کی قوت ٹیکنالوجی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی طاقت آپ کے پاس ہے، ایمان کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کی طاقت ایمان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم شعیب کو دیکھ لیں، بڑی بڑی اقوام کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے تمام غزوات کو دیکھ لیں، غالباً ایک غزوہ حنین کے سوا تمام غزوات میں مسلمان کم تھے۔ صرف ایک غزوہ تھا غالباً جو میرے علم میں ہے، غزوہ حنین، جس میں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے۔ چند 9 مسلم صحابہ کی زبان سے یہ بات نکلی، کل تک ہم کم تھے تو جیتتے رہے، آج تعداد میں زیادہ ہیں، جیتے ہی جیتیں گے۔ اللہ کے کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ نے کب زیادہ ہوتے ہوئے پانسا پلٹ دیا، مسلمان بھاگنے لگے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ارے حنین کو یاد کرو، جب تمہاری کثرت نے تمہیں بڑا خوش کر دیا تھا، پھر ہم نے تم پہ زمین تنگ کر دی باوجود وسیع ہونے کے، پھر تم پیٹھ پھیر کے بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینہ نازل کیا، اطمینان کی کیفیت نازل کی، سب سے پہلے اپنے نبی پر، پھر نبی کے پر ایمان لانے والوں پر، پھر ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، یہ ہے نصرت الہی کا تصور۔ جب بھی قوم نے امت مسلمہ نے عددی برتری پر بھروسہ کیا ہے، یا عددی برتری کو، ہتھیاروں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسے کبھی بھی کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی تب ملی ہے جو پاس ہے اسے لے کے چل پڑے، بھروسہ اللہ پہ کیا۔ یہ نہیں کہ آپ تیاری نہ کریں، تیاری پوری رکھیں، لیکن عددی برتری کوئی چیز نہیں ہے ایمان کی قوت کے مقابلے میں۔ آج ہم اسی مادہ پرستی کا شکار ہیں۔ ہم کافر اقوام کی طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنا مقابلہ عددی برتری میں کرتے ہیں۔ انڈیا کے پاس اتنے جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنے، اس کے بعد اتنے ٹینک ہیں، ہمارے پاس اتنے ہیں، اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اس کے بعد ہم بڑے ٹھنڈے پیٹوں فیصلہ کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے، لہٰذا ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو پھر ہماری طرح نیچے اتر آؤ یار، لڑ نہیں سکتے ہو تو تنخواہیں کیوں کھا رہے ہو؟ یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، غلط ہے۔ اور کہتا وہ اس وقت ہی جب اس کی کھال اتر جاتی ہے، کھال اترنے سے پہلے کوئی نہیں کہتا کیونکہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کھال اتر جاتی ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ بندے کا جب میں نے میگزین میں انٹرویو پڑھا تو میری تو حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ ہم انڈیا سے لڑ نہیں سکتے، اور بندہ وہ ہے جس کی پوری زندگی اسی فیلڈ میں گزری ہے۔ جب وہ کہے ہم لڑ نہیں سکتے تو پھر ہمارا مورال کہاں جائے گا، پھر ہمارا حوصلہ کہاں ہوگا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا حوصلے کا تعلق ان کے ساتھ نہیں، ہمارے حوصلے کا تعلق اس کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔
ھذا کتاب ربی ھذا منشور ربی۔ حضرت عمر اس کتاب کو لیا کرتے تھے اور سینے سے لگایا کرتے تھے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے، ھذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ الحمدللہ ہمارے ایمان کا تعلق اس کتاب سے ہے، ہمارے ایمان کا تعلق عددی برتری سے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 1000 سال تک ہم نے انڈیا پر حکومت کی، کوئی عددی برتری تھی؟ ایمان کی برتری تھی۔ بس ہم انصاف دیتے رہے غیر مسلموں کو، 1000 سال تک ہم اکثریت پر حکمرانی کرتے رہے، اور جب ہم نے انصاف دینا چھوڑ دیا پھر ہوا وہی جو ہوتا ہے، پھر جمہوریت آ جاتی ہے، پھر جمہوریت آ جاتی ہے، کیونکہ جو اکثریت میں ہوگا اس کی بات مانی جائے گی۔ آپ انصاف دیتے رہیں گے، جمہوریت دبی رہے گی، حقانیت اوپر رہے گی۔ آپ انصاف دینا ختم کریں گے، جمہوریت اوپر آ جائے گی، کیوں؟ دنیا کی اکثریت کفار پہ مشتمل ہے، دنیا کی اکثریت گناہ گاروں پہ مشتمل ہے۔ گناہ گار کبھی نہیں چاہے گا آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، کان کے بدلے اس کا کان کاٹا جائے، زبان کے بدلے اس کی زبان کاٹی جائے، ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، گردن کے بدلے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ گناہ گار کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ خیر، نصرت الہی پہ بات ہو رہی تھی۔ حضرات محترم، نصرت الہی کو، گراؤنڈ ریالٹی کو نہ دیکھیں سامنے، نصرت الہی کو دیکھیں۔ آج کے دانشور نصرت الہی پہ بات ہی نہیں کرتے، وہ صرف طاقت کی ہولناکیوں پہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو بھی اللہ نے مشاہدہ کروا دیا، کہاں گئی رشیا کی طاقت؟ سمجھے؟ افغانستان کے دیوانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہاں گئی امریکہ کی طاقت؟ پورا افغانستان امریکہ کے لیے قبرستان بن چکا ہے، اور وہ مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے کہ مجھے باعزت جانے دیا جائے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ انہوں نے باعزت روس کو جانے دیا تھا، نہ وہ اس کو جانے دیں گے۔ کہاں گئی طاقتیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ دنیا کی واحد قوم میں افغان قوم 1 صدی کے اندر 3 سپر پاورز کو شکست سے یہ دوچار کر چکی ہے۔ یہ قوم سب سے پہلے برطانیہ کو، اس کے بعد رشیا کو، اس وقت امریکہ کی نکب باری میں لگا ہوا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم پھر میزائل کی ہولناکیوں کی بات کرتے ہیں۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان ہو، چھوٹا موٹا اسلحہ بھی چل جائے گا، اینٹ کنکر پتھر بھی چل جائیں گے۔ ایمان نہ ہو تو سوویت یونین کی طرح شیرازہ بکھر جائے گا، اٹامک پاور آپ کی کام نہیں آئے گی۔ کس طرح روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا؟ جو یونٹی روس میں ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے۔ امریکہ کی تو ہر ریاست بذات خود تک ایک ملک ہے، اس کی جسٹ کرنسی ڈالر ایک ہے اور فورن پالیسی ایک ہے، وگرنہ ایک ریاست کا مجرم دوسری ریاست میں چلے جائے تو گرفتار نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہر ریاست ایک ملک کی طرح کام کرتی ہے۔ روس میں یہ نہیں تھا، روس میں ہر ریاست دوسری ریاست کے ساتھ مدغم تھی۔ اللہ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اس کے ٹکڑے کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ بس ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ نصرت الہی کو سامنے رکھ کر اقوام و ملل کی سرگزشت کو قرآن کریم میں پڑھیں، اور پھر آپ کو یقین آئے گا اللہ نے ایک لفظ میں نصرت الہی کی تصویر کھینچی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غلبہ پا لیتی ہے۔ یہ آیت آج بھی زندہ ہے۔ یہ آیت کوئی نعوذ باللہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہے، قرآن کریم کا کلام ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اس پہ آپ غور کریں، پھر 100 سالہ تاریخ پہ غور کریں کہ بڑی بڑی طاقتوں کا انجام کیا ہوا۔ آگے چلتا ہوں حضرات محترم، اس سے زیادہ اس پر بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ اب اسی موضوع کی طرف سورہ یاسین میں 30 رکوع میں پلٹ رہے ہیں، جس پر اختلاف تھا۔ کفار مکہ کے اختلاف عقیدہ توحید پر تھا، جزا سزا کے دن پہ تھا۔ اب انہیں وہی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کہیں اور نہ دیکھو، تمہارے نیچے جو زمین ہے اسی کو دیکھ لو۔ جس زمین کو تم جس پہ چلتے ہو اس مردہ زمین کو دیکھ لو۔ ارض المیتہ، مردہ زمین۔ بندے کو یقین بھی نہیں ہوتا یہاں بھی کوئی سبزہ اگ سکتا ہے۔ احییناہا،
اسے ہم زندہ کر دیتے. سالہ سال سے بارش نہیں ہوتی، بس اوپر سے بارش کا چھینٹا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں سبزہ اگا دیتے ہیں. احییناہا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں. واخرجنا منہا حبا، اس میں سے ہم غلہ اناج نکالتے ہیں. فمنہ یأکلون، اس سے لوگ کھاتے ہیں، اسی اناج سے تو لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، پھر ہم نے اسی زمین پہ کھجور کے باغات کے، کھجور کے اور انگوروں کے باغات کیا کر دیے، بنا دیے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے پھوڑ دیے تمہارے لیے. اللہ اکبر. سارا یہ انتظام کس کے لیے؟ لیأکلوا من ثمری، تاکہ اللہ کا دیا ہوا پھل کھاؤ، اللہ کا اگایا ہوا پھل کھاؤ. تم اگا نہیں سکتے، اللہ اگا رہا ہے. تمہارا کام تو بیج دفن کرنے پر ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا کام ہے؟ کسان کا کام کہاں تک ہے؟ زمین نرم کر دی یا کھاد ذرا تھوڑی سی مکس کر دی، اس کے بعد اس کا کام بیج بونے کے بعد ختم ہو گیا. آگے کا سارا عمل براہ راست اللہ کا، یہاں کوئی سبب موجود نہیں ہے. اس دانے کو پھاڑنا، کومپل نکالنا، ایک دانے سے ہزارہا دانے پیدا کر دینا، یہ اللہ کی قدرت ہے بس، اور کسی کا کام نہیں. وما عملتہ ایدیہم، جو تم اپنے ہاتھوں سے بھی چیزیں بناتے ہو نا، خود گھر میں تمہاری مختلف قسم کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں، اس میں بھی ہمارا ہی کمال ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے، انسان کوئی بھی چیز بنائے موجود چیزوں کو جمع کر کے بناتا ہے. بس کوئی چیز موجود ہوگی تو بنائے گا، موجود نہیں ہوگی خاک بنائے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہوائی فائرنگ تو نہیں ہو سکتی نا، پھر ہوائی فائرنگ تو ہو ہی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. موجود چیزوں سے بناتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی ہماری ہی قدرت نظر آئے گی. اللہ اکبر. ایک ترجمہ. دوسرا وما عملتہ ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. تمہارا کام تو ختم ہو جاتا ہے بیج بونے پر، فصلوں کی بہار لانا یہ ہمارا کام ہے. افلا یشکرون، کیا لوگ پھر بھی شکر نہیں کریں گے؟ یہ فا کا مطلب پھر بھی ہے. میں نے بہت سے اردو ترجموں میں دیکھا ہے یہ وہ بلاغت کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتے. افلا یشکرون، لوگ پھر بھی شکر نہیں کریں گے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام تر جوڑے پیدا کیے ہیں. مما تنبت الارض، ان جوڑوں کا تعلق چاہے زمین کی نباتات سے ہو. ومن انفسہم، ان جوڑوں کا تعلق چاہے نسل انسانی سے ہو. ومما لا یعلمون، ان جوڑوں کا تعلق چاہے ایسی چیزوں سے ہو جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے سبحان. سبحان قرآن کریم میں کیوں استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے؟ سبحان کہتے ہیں اللہ ہر شعبہ نقص سے، غلطی سے، کمزوری سے، عیب سے پاک ہے. آخر یہ لفظ استعمال کیوں ہوا؟ اس لیے شرک کا ہر عقیدہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ پہ کمزوری کا، عیب کا، غلطی کا الزام ہوا کرتا. شرک کا کوئی عقیدہ آپ لے لیں، آپ کو اس میں اللہ کی کمزوری نظر آئے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اللہ قرآن میں سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میرے بندو، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے، ہر شعبہ نقص سے اللہ پاک ہے. کوئی عقیدہ آپ شرک کا لے لیں. اللہ کا بیٹا لے لیں، باپ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو اپنے چیمبر میں بیٹے کو بٹھا دیتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹے کو بٹھا دیتا ہے، اپنے دفتر میں بیٹے کو بٹھا دیتا ہے، خود وہ مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کا بھی بیٹا ہو تو اور باپ بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کا بیٹا بھی ہو تو پھر اللہ بھی مجبور ہو جائے. نہیں، اللہ پاک ہے. لا الہ الا اللہ. پھر چھوٹی سی چھوٹی بات کو دیکھ لیں، بڑی سے بڑی بات کو دیکھ لیں. اولاد دینا اللہ کا کام ہے. لا الہ الا اللہ. اگر اولاد کا پرمٹ کسی اور کے پاس آ گیا تو اللہ کی اختیارات میں کمی آ گئی. جہاں اختیارات ہو وہاں عظمت چلی جاتی ہے، اللہ کی عظمت میں کمی آ گئی.
اور پھر یہ عقیدہ اللہ وسیلوں کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو کون سا افسر اچھا لگتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کی سنے، جس تک آپ کی ڈائریکٹ پہنچ ہو؟ یہ کھلی کچہریاں کیوں لگاتے ہیں؟ چاہے برائے نام ہو چاہے ویسے ہی ہوں، چاہے حقیقت ہو، کھلی کچہریاں کیوں لگائے؟ عوام کی ہم براہ راست سنیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے، جو اس کی براہ راست سنتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے. آپ اللہ کے بارے میں عقیدہ گڑھ لیں، اللہ تو میری براہ راست سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تک تو میری پہنچ نہیں ہے. یہ اللہ پہ عیب بہتان ہے، یہ اللہ کی کمزوری ہے. نعوذ باللہ. پھر سبحان اللہ، پاک ہے اس کمزوری سے. اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہوں، ہر پکار کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول بھی کر سکتا ہوں. لا الہ الا اللہ. سبحان الذی خلق الازواج. یہ سبحان کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے. آگے اللہ نے لا الہ الا اللہ اپنی توحید پہ، پھر کائنات بنانے کی حکمت پہ اور اتفاقی دھماکوں کے خلاف دلیل کیا دی ہے؟ خلق الازواج کلھا. تمام تر جوڑے اللہ نے پیدا کیے. اس پہ ذرا غور کیجیے. یہ ہے اصول تزویج. اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا جوڑا پیدا کر دیا. کائنات کی ہر چیز اپنے کپل کے بغیر انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. دنیا میں ہمیں بات سمجھ آتی ہے، میاں بیوی، مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے، عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے. یہ تو انسانوں میں ہمیں بات سمجھ آتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہی چیز زمین کی نباتات میں بھی ہے. نباتات میں بھی تزویج کا کام ہوتا ہے. مرد مذکر اور مؤنث درخت ہوتے ہیں، تب جا کے پھل آتا ہے. اب تو سائنس نے تو سائنٹیفک دنیا میں مشاہدہ کروا دیا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. ایسی مخلوق کے بھی جوڑے ہیں جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. آپ حیران ہوں گے یہ گلیشیئرز تب بڑھتے ہیں جب اس میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں، پھر یہ گلیشیئرز کا برف بڑھتا ہے، وگرنہ یہ نہیں بڑھتا. گلیشیئرز پہ رہنے والے جو چرواہے ہوتے ہیں، اگر نیچے برف کا ذخیرہ کرنا چاہیں ان کو میل فیمیل کا پتہ ہوتا ہے. وہ ان دونوں برف کے دونوں ٹکڑوں کو لے کے زمین کے نیچے دبا دیتے ہیں اور وہ پھر برف پھیلتی چلی جاتی ہے نیچے. کسی ایک کو دبائیں برف پھیلتی ہی نہیں ہے. یہ مادے کی ترکیب دیکھ لیں، برقی توانائی کو دیکھ لیں، منفی مثبت کا مجموعہ ہے، کپل ہے. اس دنیا کو دیکھ لیں، دنیا آخرت کے بغیر نامکمل ہے، اور آخرت میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ دنیا کے عمل کے بغیر نامکمل ہے. لا الہ الا اللہ. ایک طرف اللہ اس کا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اپنی حکمت پر. یہ دنیا میں نے بنائی، یہ حکمت کی بنیاد پہ بنائی ہے. اس میں تو تزویج کا اصول کار فرما ہے جو بتاتا ہے کہ یہ دنیا اتفاقی دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے. بنانے والے نے بنائی ہے تو حکمت کی بنیاد پہ بنائی ہے. یہ اتفاقی دھماکوں کا نتیجہ نہیں ہے. دھماکہ ہوا، سیارہ الگ ہوا، زمین پہ آ گئی، ایک مخصوص فاصلے پر سورج آ گیا، خود بخود کیا کہتے ہیں یہاں انسان اگنا شروع ہو گئے. ارے زمین کا سورج سے مخصوص فاصلے پر ہونا، اس میں گرمی اور ٹھنڈک کا آنا، پھر زمین کے اندر زرخیزی کی قوت کا ہونا، ہوا پانی کا انتظام، دھوپ کا انتظام، یہ سارا کام اتفاقیات کا نتیجہ نہیں ہے. بنانے والے نے حکمت کی بنیاد پہ یہ کائنات بنائی ہے. یہ تزویج کے اندر یہی ساری چیز آ رہی ہے. اللہ کی حکمت بھی کار فرما نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتفاقی دھماکے کا انکار ہو رہا ہے. دنیا کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے. بنانے والے نے باقاعدہ خود بنائی ہے، حکمت کی بنیاد پہ بنائی ہے. اور تیسری بات، جو جوڑا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو جوڑا نہیں وہ محتاج نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کا تصور امتی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور امتی کا تصور نبی کے بغیر، نبی کہتے اس کو جس کو امت کی طرف بھیجا جائے، امتی کہتے اس کو جو کسی نبی کی کو ماننے والی ہو، اس کے لیے نبی اترا ہو، مانے یا نہ مانے وہ اسی کی امت ہے. صرف ایک اللہ ہے جس پر تزویج کا کوئی اصول کام نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اصول تزویج کی نفی ہو رہی ہے اللہ کے لیے. اللہ پہ جوڑا پن کا کوئی اصول نہیں چلتا. یہ جوڑا پن اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات کے اندر موجود ہے. لا الہ الا اللہ.
سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم اللیل نسلخ منه النہار. ارے تمہارے لیے، لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی کیا ہے؟ رات ہے. اللہ نے رات پہ دین کی نور کی چادر چڑھائی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں نسلخ، اصل میں سلخ عربی میں کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کو. نسلخ منہ النہار. اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس رات سے دین کو ہٹا لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں، نور کی چادر اتار لیتے ہیں. تو پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ ظلمت ہی ظلمت. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. بندے اندھیرے میں رہ جاتا ہے. یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. جب تک اللہ کی قدرت دل میں نہیں بیٹھتی، اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورج برابر اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا اس کو رکنا ہوگا بس، اور یہ رکے گا الٹا پھر طلوع ہوگا. پھر جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے الٹا طلوع ہوگا. پھر وہ قیامت کا دن ہوگا. پھر توبے کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب تو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ایک ترجمہ. دوسرا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. سورج اللہ کے مقرر کردہ راستے پر، جس کو ہم مدار کہتے ہیں، چلتا جا رہا. وہ اپنے مقرر راستے کو چھوڑتا نہیں ہے. انسان چھوڑتا ہے. یہ بے جان چیزیں اللہ کے مقرر کردہ راستوں کو نہیں چھوڑتی، بس پابند ہیں. تجری لمستقر، اپنے مدار سے نہیں نکل سکتا. کیوں بھائی؟ کذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اللہ کی زبردست علیم اور عزیز ذات کا باندھا ہوا حساب ہے. کیسے باہر نکلے؟ اجازت نہیں اس کو نکلنے کی. نکلے گا جب اجازت ہوگی، جب دنیا زیر و زبر کر دی جائے گی. پھر سارے سیارے اپنے مدار کو چھوڑ دیں گے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناہ منازل. اس چاند کو دیکھ لو، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. چاند ایک دن میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ اس کی منزل ہے. اس کی 28 منزلیں ہیں. ایک دو دن کے لیے غائب ہوتا ہے، پھر نمودار ہو جاتا ہے ہلال بن کے. اس کی 28 منزلیں ہیں. جب بھی کوئی یہ دیکھنا چاہے چاند کس منزل پہ، حساب لگا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 26ویں پہ، 27ویں پہ، 13ویں پہ، 14ویں یہ کہاں ہے. اتنا اللہ کا عزیز و علیم کا باندھا ہوا حساب ہے. یہ انسان جو ترقی کے آسمان پر پہنچنے کا دعویٰ کرتا، آج تک کوئی ایسی گھڑی ایجاد نہیں دے سکا جو ایکوریٹ ٹائم دے سکے. اس گھڑی کو اللہ کے قدرتی نظام کے مطابق برابر کرنا پڑتا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسی گھڑی ایجاد نہیں ہوئی جس کے ٹائم میں 100% ایکوریسی ہو. آج تک کوئی گھڑی ایجاد نہیں. ان گھڑیوں کو برابر کرنا پڑتا ہے قدرتی نظام کے تحت. اتنی 100% ایکوریسی اللہ کے نظام میں ہے. اللہ کہتے ہیں بس میں نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں. وہ اپنے مدار پہ رہتا ہے، ہر روز کا سفر کرتا ہے، اور اتنا ایکوریٹ سفر ہے. آج سے 1 ارب سال پہلے کی تاریخ کا آپ بتا سکتے ہیں آج بھی، اور 1 ارب سال بعد بھی بتا سکتے ہیں. باقی اللہ نے 29-30 رکھ دیا. 29 ہوگا تو یہ ہوگا، 30 ہوگا تو یہ ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک کام رکھ دیا، اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. شمسی نظام میں تو یہ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. وہاں بھی ضرب و تقسیم سے فروری میں جو آپ 28 کر دیتے ہیں اس کا بھی پورا حساب ہو جاتا. والقمر قدرناہ منازل. ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. اب اللہ اس میں چاند کی بے بسی بتا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے. حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند ہلال بن کے طلوع ہوتا ہے، پھر قدم بقدم بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر 14ویں پہ بدر کامل بن جاتا ہے مکمل. پھر وہ گڑھتا چلا جاتا ہے، 28 کے بعد غائب ہو جاتا ہے. ایک دن بعد پھر ہلال بن کے طلوع ہوتا ہے. پورے سفر میں اتنا تھک جاتا ہے کہ کمر اس کی ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو میں ویسے استعارے کے طور پر بات کر رہا ہوں. کہنے کے بعد یہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح بے رونق، جھکا ہوا، سمجھائی بات کی، خمدار، پتلا، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے.
یہ اللہ کے باندھے ہوئے نظام کا پابند ہے۔ ایسا پابند اور بے بس چاند تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ تمہاری تقدیر کا مالک کیسے بن گیا؟ چاند تو چاند، ہم تو عام سیارات کے ذریعے اپنی تقدیر کا حساب لگاتے پھرتے ہیں۔ گردش میں کوئی ہوتا ہے؟ گردش میں اپنے آپ کو کوئی لاتا ہے؟ کیا عجیب حساب ہے۔ تو نہیں بلکہ یہ سارا نظام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ زمین کا نظام، چاند کا نظام، شمس و قمر کا نظام، لیل و نہار کا نظام، یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نظام ہمارا نوکر ہے، خدا کی قسم۔ یہ تو اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمان و زمین میں جو کچھ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ زمین ہماری نوکر ہے، یہ چاند ہمارا نوکر ہے، یہ سورج ہمارا نوکر ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیارات ہیں ہمارے نوکر ہیں۔ چاند، سورج، زمین، ان کی حرکت سے ہی تو دن رات آتے ہیں، ان کی حرکت ہی سے تو دن رات آتے ہیں۔ اور پھر حرکت بھی پابند کی حرکت ہے، ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آج کس سیکنڈ پہ کس منٹ میں سورج نے طلوع ہونا ہے۔ یہ ہماری نوکری کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ کی نوکری کرنی ہے۔ بدقسمت انسان نے اللہ کو چھوڑ دیا، نوکری ان کی کر رہا ہے جس نے ان کی نوکری کرنی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ انسان جیسا اشرف المخلوقات انگوٹھی پہنی ہوئی عقیق پہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ میری تقدیر بدل ڈالے گی، پھر دنیا جہاں کے سارے عقیق پاکستان میں جمع کر لیں، تقدیر بدل ڈالیں پاکستان کی، پھر تو وہ سومنات والے زیادہ اچھے تھے، وہ ایک انگوٹھی نہیں تھی، پورا بوتی بھرا ہوا تھا۔ اگر ایک عقیق میری اور آپ کی قسمت کو تبدیل کر سکتا ہے، چھوٹا سا پتھر، تو سومنات کے بت کے اندر جو منوں کے حساب سے جواہرات پڑے ہوئے تھے وہ ہندوؤں کی تقدیر تبدیل کیوں نہ کریں؟ جس انگوٹھی کو لے کر آپ واش روم میں جا کے اپنے اعضائے جسمانی دھوتے ہیں، وہ میری اور آپ کی تقدیر بدلے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ سورج کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جا کے چاند کو دبوچ لے، چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، چاند کے مدار میں داخل ہو کے چاند سے ٹکرا جائے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ نہ رات کے بس میں ہے کہ وہ دن پر چڑھ دوڑے۔ یہ نہیں یہ دن ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، رات صاحب تشریف لے آئے، نہیں پیچھے ہٹو، قوم کے وسیع تر مفاد میں مجھے آنا پڑ گیا عزیز ہم وطنوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے اندر ہے عزیز ہم وطنوں، اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں عزیز ہم وطنوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ ارے بھائی یہ کیوں؟ کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر ایک سورج ہو یا چاند ہو، یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ فلک آسمان کو نہیں کہتے، فلک مدار کو کہتے ہیں جس میں یہ سیارے گردش کرتے ہیں۔ فلک اور آسمان کے مفہوم میں فرق ہے، فلک اور سما کے۔ فلک اس مدار کو کہتے ہیں جس میں سیارے گردش کرتے ہیں، کہ ہر ایک یہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان کو اپنے مدار کو چھوڑنے کی اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ لوگوں کے لیے ایک اور نشانی بھی ہے، ہم ان کو بھی، ان کے بال بچوں کو بھی بری ہوئی کشتی میں سوار کر دیتے ہیں۔ بندہ ہم نے ایسا اصول بنا دیا ہے کہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے۔ بندہ صرف اپنی جان سے مطمئن نہیں ہوتا، اپنے بال بچوں کی جان سے بھی مطمئن ہو کے انہیں بھی ٹنوں منوں سامان سے لدی ہوئی بس کشتی کے اندر وہ بٹھا دیتا ہے، بچوں کو بھی۔ بندہ اپنی جان دے دیتا ہے، بچوں کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اتنے مطمئن ہو کہ بچوں کو بھی سوار کر لیتے ہو، یہی تو ہماری نشانی ہے، پوری کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگا دی ہے۔ سوئی پھینک کے ڈوب جاتی ہے، کشتی نہیں ڈوبتی، لیکن ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے۔ جب بھی آپ دعویٰ کریں گے اللہ ڈبو دیں گے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے میری اور آپ کی خدمت میں لگا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن جب بھی گردن میں سریا آئے گا اللہ نظام کو پلٹا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہماری نشانی ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی ہم نے تمہاری نسل کو اس کشتی میں سوار کروا دیا تھا۔ نسل کیوں کہا گیا؟ نسل انسانی، دونوں ترجمے کر رہا ہوں، دونوں تفسیر ہیں۔
کہ جو چند افراد بچے تھے 80-82 اسی سے پوری پھر نسل انسانی چلی، باقی ساری غرق کر دی گئی تھی۔ یا یہ ہے کہ مراد نسل انسانی نہیں، ہم آپ ہی ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ مطمئن ہو کہ ہم بھی بحری جہاز میں بیٹھتے ہیں، بچوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، صرف جہاز نہیں، بحری جہاز اس جیسی اور بہت سی سواری ہم نے پیدا کر دی، اس پہ تم سوار ہوتے ہو۔ آج آپ بری سواریوں کو دیکھ لیں، بحری سواریوں کو دیکھ لیں، فضائی سواریوں کو دیکھ لیں، ہم بیٹھتے ہیں۔ لیکن جتنی مرضی ترقی ہو جائے، آج تک انسان دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھے بحری سفروں پر ایسی دسترس حاصل ہو گئی ہے، اب کوئی کشتی ڈوب نہیں سکتی، میں نے فضا کو ایسے مسخر کر لیا ہے، اب کوئی جہاز گر نہیں سکتا، اب میں نے ایسی گاڑیوں پہ سنسر لگا دیے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ کہاں نہیں، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم جتنی مرضی حفاظتی اقدامات کر لو، اچھی بات ہے کر لو، لیکن جب میرا حکم آئے گا تمام کے تمام حفاظتی احکامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم جب چاہیں ہم تمہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ کوئی فریاد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا، نہ تم کوئی کسی طرف بچائے جا سکیں گے۔ خدا کا پانی آج بھی خدا کے قبضے میں ہے، خدا کی فضا آج بھی خدا کے قبضے میں، جب چاہے طاقت کو فضا میں بکھیر کے رکھ دے۔ خدا کے خشکی کے میدان آج بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، جب چاہے گاڑیوں کو آپس میں ٹکرا کے پاش پاش کر دے۔ خدا کا پانی آج بھی خدا کے قبضے میں ہے، جب چاہے انسانوں کو ان کی جانوں سمیت ڈبو کے رکھ دے۔ لا الہ الا اللہ، وہی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کام لو، لیکن یہ یاد رکھو قدرت تمہاری نہیں ہے، اصول ہمارے ہیں۔ ان نشأ نغرقہم، ہم چاہیں غرق کر دیں، ہم چاہیں تو غرق کر دیں۔ تمہاری سائنس اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی کہ ہماری مشیت میں دخل اندازی کرنے لگے۔ پوری کائنات کی قوتیں میری اور آپ کی خدمت میں لگی ہوئی، یہ دیکھیں نا، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن جب خدا کا آرڈر آتا ہے وہی خدمت پہ لگی ہوئی چیزیں انسان پہ پلٹ پڑتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، دیکھ لیں آپ ہر ایک اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہماری خدمت میں چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب اللہ کا امر آتا ہے وہی خدمت میں لگی ہوئی چیزیں خود انسان پہ پلٹ پڑتی ہیں اور انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے، پانی بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، ڈبونے نہیں دے رہا، کشتی بھی خدمت میں لگی ہوئی ہے، ڈبونے نہیں دے رہی، اور اللہ اصل میں ڈبونے نہیں دے رہا۔ بظاہر اسباب یہ ہیں، مسبب الاسباب وہ ذات ہے، لیکن جب اللہ کا امر آتا ہے پھر پانی جدید ترین ٹیکنالوجی والی بحری جہاز کو بھی اپنے اندر ڈبو لیتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے مطلب اس کا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، سواریوں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اونٹ کی سواری، اور صحرا میں لقدق صحرا میں اونٹ پہ سوار کر اکیلا ہے، وہ اونٹ اس بندے کو گرا کے مالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس سے وہی خدمت میں لگا ہوا اونٹ اپنے مالک کی جان لے لیتا ہے۔ ہاتھی کو سنبھالنے والا جس ہاتھی کی خدمت کرتا ہے، ہاتھی اسی کو اپنے پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے نوکر ہماری خدمت میں لگے ہوتے ہیں، وہی نوکر ہم سے جان میں تکڑا ہوتا ہے، مار کے نکل جاتا ہے نا، اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، نوکر نے مار دیا چلا گیا۔ یہ اللہ کا کام ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی قوتیں جب پلٹ پڑتی ہیں تو انسان ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اپنی خدائی دکھاتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، آگے لفظ کیا ہے، ہم چاہیں تو غرق کر دیں، پھر کوئی فریاد سننے والا نہ، کوئی نہ ہو، کوئی بچائے نہ جا سکیں یہ لوگ کہ کوئی بلبوتے پر آ کے ان کو بچا لے، تو پھر بچاتا کون ہے؟ کہتے الا رحمتا منا، صرف ہماری رحمت انہیں پار لگاتی ہے، ہماری رحمت صرف انہیں پار لگاتی ہے۔ بچپن میں گھر سے نکلتے تھے نان کلچے لینے کے لیے، قوالی لگی ہوتی تھی، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے۔ کشتی پار اللہ لگا سکتا ہے، بس سورہ یاسین الا رحمتا منا، صرف ہماری رحمت پار لگاتی ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص ٹائم تک زندگی سے لطف اندوز ہونے کا پورا پورا موقع فراہم کرتی ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ارے جو پیچھے ہو چکا اقوام و ملل کے ساتھ ان کے انجام سے ڈرو، اور جو انجام آگے آ رہا ہے جہنم اس انجام سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، ارے ڈرو اپنے عمل سے جو پیچھے ہے اور انجام سے ہے جو آگے ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، عمل سے انجام کی طرف سفر کا نام زندگی ہے۔ یہی ہے نا، ہم اس وقت عمل کرتے جا رہے ہیں اور اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، عمل سے انجام کی طرف سفر کا نام زندگی ہے۔ کہ اسی سے ڈرو، اپنے عمل سے بھی ڈرو، اپنے انجام سے بھی ڈرو، زندگی بن جائے گی۔ لعلکم ترحمون، لیکن یہ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، پروردگار کی کوئی بھی نشانی اترتی ہے کلام اللہ کی صورت میں، پروردگار کی کوئی بھی نشانی یہ اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں، اس پورے نظام میں دیکھتے ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں، الا کانوا عنہا معرضین، بلک جاتے ہیں، قریب نہیں آتے، غور نہیں کرتے۔ الا کانوا عنہا معرضین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے ارے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ اللہ چاہتا تو پورے پہاڑوں کو سونا نہیں بنا سکتا تھا اپنے نبی کے لیے، پیشکش بھی ہوئی تھی۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ میرے راستے میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور لوگ پھر الزامات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب تو بیٹھے ہیں اس لیے اپنی جیب بھرنے کے لیے، انفقوا مما رزقکم اللہ۔ تو یہی کافروں کا جواب دیکھیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اللہ خود چاہتا خود ہی کھلا دیتا ہے ان کو، ہمارے ہاتھوں سے ضرور کھلانا ہے ان کو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ نبیوں کو الٹا پڑ جاتے تھے، بڑے بہکے ہوئے لوگ، وہ سمجھ ہی نہیں آتی جس اللہ نہیں کھلا رہا تم خود کیوں کھلا رہے ہو؟ یا پھر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں یہ بڑے بہکے ہوئے لوگ ہیں جو ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوئے سے بندے کو غلط فہمی کا، خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ مال آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آیا غور کریں، مرے ہوئے ماں باپ کی وجہ سے آپ کی، میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ ماں باپ آج کے تو نہیں نا، باپ دادے ہیں پیچھے، یہی ہاتھ ہمارے ہاتھ میں پیسے کل ہماری اولاد کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس سے بندہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ بدبخت لوگ تنزیہ طور پہ کہتے تھے وہ دھمکی ذرا بتاؤ کب آ رہی ہے وہ دھمکی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، سچے ہو تو کب آئے گی؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ضرور آئے گی، جس دھمکی کا یہ انتظار کر رہے ہیں وہ دھمکی کب آئے گی؟ وہ ایک دھماکہ ہوگا، ایک چیخ ہوگی بس۔ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ دھمکی جب آئے گی تو انہیں فوراً دبوچ لے گی، کوئی موقع نہیں دے گی کہ ویزا پاسپورٹ لو فلاں ملک میں جا کے پناہ لے لو، نہ۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، یہ دھمکی جب پورا ہونے پہ آئے گی، دھمکی آئے گی وجود میں، ہوگا کیا؟ بندے کو اتنا بھی موقع نہیں مل سکے گا کہ کوئی وصیت لکھ سکے، اتنا بھی موقع نہیں مل سکے گا کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ سکے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا پہلا مرحلہ جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کریں گے، ساتھ کوشش ہوگی کوئی قربانی کے مسائل پہ بھی کوئی بات ہو جائے۔ کب آئے گی یہ نفخہ؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لوگ دکاندار کے پاس گاہک آپ بارگیننگ کر رہے ہوں گے، کپڑا ہاتھ میں لیا ہوگا، قیامت آ جائے گی، کپڑا نیچے رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بندہ اپنے جانور کو پانی پلانا چاہ رہا ہوگا، حوض بھر دے گا لیکن جانور کو پانی پلانے کا موقع نہیں ملے گا، قیامت آ جائے گی۔ بندے نے کھانا سامنے رکھا ہوگا، لقمہ منہ میں ڈالنے لگے گا، موقع نہیں ملے گا، قیامت آ جائے گی۔ قیامت بتا کے نہیں آئے گی کہ محکمہ موسمیات والے انداز لگا رہے ہیں آ رہی ہے، وہ آئے گی، بس آ جائے گی، وہ دبوچ لے گی، موقع نہیں دے گی۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔